الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین رحمت للعالمین رؤوف الرحیم وعلى آلہ وأصحابه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصابرین والصابرات صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ کبھی تھے دار کے قابل کبھی سرے مقتل کبھی تھے دار کے قابل کبھی سرے مقتل سروں کو نام محمد پہ وارنے والے کانٹوں کی زباں سوکھ گئی پیاس سے یا رب کانٹوں کی زباں سوکھ گئی پیاس سے یا رب کوئی آب لا پا وادی پرخار میں آئے برادران اسلام،
اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الاحزاب میں جہاں مسلمان مردوں کا ذکر کیا، ساتھ ہی مسلمان عورتوں کا ذکر کیا، اور پھر ایک ایک صفت جو مردوں کے لیے بیان کی وہی صفت عورتوں کے لیے بیان کی۔ مثلا کہا مسلمین، ساتھ ہی کہا مسلمات، مومنین مومنات، قانتین اللہ کے فرما بردار، اللہ کے حضور سر جھکانے والے، اللہ سے وفا کرنے والے، ساتھ ہی کہا اللہ سے وفا کرنے والیاں۔ جہاں صابرین، ثابت قدم، مصیبت، دکھ، پریشانی، رزم بزم، ہر مقام پہ صابر مردوں کا ذکر کیا، ساتھ ہی اللہ نے صابر عورتوں کا ذکر کیا۔ جہاں خاشعین، اللہ سے ڈرنے والے مردوں کا ذکر کیا، ساتھ ہی اللہ سے ڈرنے والی بیویوں کا ذکر کیا۔ جہاں ذاکرین، اللہ کا ذکر کرنے والے مردوں کا ذکر کیا، ساتھ ہی کا والذاکرات، اللہ کا ذکر کرنے والی بیویاں۔ گویا بالکل پہلو بہ پہلو دونوں چل رہے ہیں۔ اگر مرد اللہ کو یاد کرتا ہے تو عورت بھی اللہ کو، وہ میدان میں صابر ہے یہ بھی صابرہ ہے، وہ شاکر ہے یہ شاکرہ ہے۔ ان دونوں کے کردار اور کیریکٹر کو اللہ تعالی نے ساتھ ساتھ بیان کیا۔ فرق یہ رہا کہ عورت کا دائرہ کار تھوڑا الگ ہے، مرد کا دائرہ کار الگ ہے، باقی اللہ کے حضور دونوں ایک ہی طرح کھڑے ہوئے۔ اللہ کی بارگاہ میں جس طرح ایک مرد کھڑا ہے ویسی ایک عورت کھڑی ہے۔ حساب دونوں کا ہونا ہے، حساب دونوں کا ہونا ہے، پوچھ گوچھ دونوں کی ہونی ہے، اس لیے نیکیاں بھی دونوں کو برابر کرنی ہیں۔ نہ مرد کو معافی ہے نہ عورت کو معافی ہے۔ اس لیے ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو جو ذکر کیا ہے، عورتوں نے وہ بھی کام کیا جو ان کے ذمے نہیں تھا۔ یہ اضافی ان کی ہمت ہے، یہ اضافی ان کی کوشش ہے۔ عورتوں کے اوپر میدان میں نکل کر جہاد کرنا فرض نہیں ہے، وہ پھر بھی نکلی ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو کام آپ کے ذمے ہے وہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، کمال یہ ہوگا کہ جو ذمے نہیں پھر آپ نے کیا ہے۔ اچھے مزدور کی نشانی کیا ہے اور برے مزدور کی نشانی؟ برے مزدور کی، حرام خور کی نشانی یہ ہے کہ مالک ٹھیکیدار سر پہ کھڑا ہے تو یہ کام پہ جڑا ہے، ادھر مالک یا ٹھیکیدار نے یا انچارج نے آنکھوں کو ادھر فرمایا، ادھر اس نے بھی کام سے ہاتھ اٹھایا، اسے ذرا خیال نہیں آیا کہ یہ بھی میں نے حلال میں حرام ملایا۔ ہم سارے کام کرتے ہیں تو ذرا یہ سوچا کریں کہ ہمارے ذمے جو کام ہے میں وہ ٹھیک سے پورا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ آپ تھک گئے ہیں، سستانے کے لیے ذرا بیٹھ گئے ہیں، اس کا بھی آپ کوشش کریں کہ بعد میں 2 منٹ زیادہ لگا دیں تاکہ وہ پورا ہو جائے، تاکہ آپ کی اور ہماری روزی خراب۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا تھا، لوگو روزی کو خوبصورت طریقے سے حاصل کیا کرو، روزی کو
اب آپ کہیں گے بدصورت طریقہ کون سا ہے اور خوبصورت کون سا ہے؟ بدصورت طریقہ یہ ہے کہ روزی میں تھوڑی سی ڈنڈی مار دینا، وہ ساری کی ساری حلال میں ایک قطرہ حرام کا ملا دیا، تو آپ نے روزی تو کمائی لیکن اس کا حسن نہ رہا، خوبصورتی نہ رہی۔ مثال کے طور پر میں اپنی مثال دوں، میں کسی جگہ پہ قرآن پاک پڑھاتا ہوں، میرے اوپر میاں صاحب حاجی صاحب انچارج ہیں، آپ انچارج ہیں، آپ کو میں جب دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں اونچی پڑھو اونچی پڑھو، تے پھر تسی سیر مارنا، کچھ آیا نہیں آیا، زور لگایا، جو ہی آپ ادھر گئے میں نے اٹھا کے ٹیلی فون، تو میں نے پڑھا قرآن رہا ہوں، روزی میری حرام ہو گئی ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا اپنی روزی کو خوبصورت طریقے سے حاصل کرو، وقت ہے تو وقت میں ڈنڈی نہ مارو، کام ہے تو کام میں ڈنڈی نہ مارو، اس کو پورا کرو اور جیسا وعدہ کیا ہے ویسا کرو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور سے لے کر بہت عرصے تک عورتوں نے وہ بھی کام کیے جو ان کے ذمے نہیں تھے، مثلا میدان میں آنا، اور میدان میں جو مجروح ہیں، مسروع ہیں، زخمی ہیں، ان کو پٹیاں کرنا، یہ ان کے ذمے نہیں تھا، لیکن ان کو غیرت جذبات نے گھر نہیں بیٹھنے دیا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، عشق میں غیرت جذبات نے رونے نہ دیا، عشق میں غیرت جذبات نے رونے نہ دیا، ورنہ کیا بات تھی، کس بات نے رونے نہ دیا؟ رونا تو تھا، آنسو بھی آئے تھے، لیکن غیرت نے کہا نہیں رونا، پھر ہم رو کے بھی نہیں روئے۔ اس لیے جو کام آپ کے ذمے نہیں، جب آپ وہ کرتے ہیں، یہ جسے کہتے ہیں نا نفل، یہ وہی کام ہے جو ذمے۔ آپ نفل پڑھتے ہیں رات کو، کسی وقت بھی اللہ توفیق دے، تو نفل کا مطلب ہی یہ ہے ایکسٹرا، جو آپ کے ذمے ہے ہی نہیں، آپ اپنی طرف سے کہتے ہیں لے دل کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے نفل محبت سے پڑھی جاتی ہے، نفل محبت سے پڑھی جاتی ہے، کیونکہ میرے ذمے میرے رب نے، میرے نبی نے نہیں لگایا، میں نے کہا چلو تھوڑا سا اور محنت کر لو۔ اس لیے خواتین اس معاملے میں ہم سے آگے رہی ہیں۔ اسلام کی پہلی اینٹ جب رکھی گئی ہے، تب سے ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، مردوں کے لیے یہ پہلی اینٹ رکھی گئی۔ وہ کسی نے کہا تھا غریب حجاز میں، غریب حجاز مکہ مدینہ، حجاز کہتے ہیں مکہ مدینے والا ایریا، غریب حجاز میں سب سے شہر جو امیر تھا وہ مکہ تھا، پورے صوبہ حجاز غریب ہے، اس پورے صوبے میں امیر شہر کون سا ہے؟ مکے میں، اور پورے مکے میں سب سے امیر خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ پورے مکے والوں کی دولت ایک طرف
تنہا حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی دولت. اب مرد جو ہے اس کا عورت کی دولت میں اصولی طور پر کوئی استاکیے کتے سونی نہ لین. اصولی طور پر عورت کی جو بھی ہے اس کے پاس اس میں مرد کا حق نہیں ہے. جب حق نہیں ہے اور کمال یہ ہے جس میں مرد کا حق تھا ہی نہیں, اس نے تن کا اٹھا کے پاک رسول کے نام لگا دیا. یہاں تک کہ جب وہ بی بی دنیا سے گئی ہے کفن کے پیسے بھی اس کے حساب میں نہیں تھے. اب آپ مجھے بتائیں, اتنی امیر کبیر عورت ہے, اس نے ساری دولت رسول اللہ کے نام ان کے مشن پہ لگائی, اور لطف یہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد رسول اللہ نے بولا کہ میں نے جب اس کی دولت اللہ کے دین پہ ساری لگا دی, اس نے بھول کے بھی ایک دن نہیں پوچھا میرے وہ پیسے کہاں گئے. کیوں جی, ہے حوصلہ تواڈی یا میری بیوی کوئی کم کرن لگو ہمیں خواہ مخواہ پوچھے گی کیوں, دل تے کردہ پھاڑ لائے بھائی تھے, تیرا کام کی ہے بتائے مجھے, ہے کوئی کسی مرد میں یہ حوصلہ نہیں. یہ عورت ہے جس نے اسلام کی رگوں میں سب سے پہلے اپنا خون اتارا, وہ بھی مرد نہیں تھا, وہ بھی اس کا نام ہے حضرت سمیہ. وہیں سے یہ رسم چلی, یہ روایت چلی. جب جنگ احد ہوئی, اب کسی بھی عورت کا جب بیٹا ذبح ہو جائے, اب یہ اس کے بندہ دل سے پوچھو, یہ جو بچہ یا بچی ہوتا ہے نا, بچی ہوتی ہے, یہ انسان کے دل کا ثمر ہوتا ہے. بچے پھل ہوتا ہے نا, ہر درخت کا پھل, تو پھل ٹہنیوں پہ لگتا ہے, لیکن یہ جو اولاد ہے یہ ٹہنی کا پھل نہیں, یہ دل کا پھل ہے. بیٹی بیٹا دکھی ہوتے ہیں, تکلیف کہاں ہوتی ہے؟ سینے میں, چوٹ سینے میں لگے گی. تو جب جنگ احد ختم ہوئی, سرکار دو عالم زخموں سے چور چور تھے. آپ نکلے مدینے کی طرف. حضرت اسید بن حدیر یہ ایک قبیلے کے سردار تھے, سعد بن معاذ, یہ دونوں ایک ہی قبیلے کے سردار تھے. ایک نے باغ پکڑ رکھی ہے حضور کے گھوڑے کی, ایک ساتھ چل رہے ہیں, باقی لوگ دائیں بائیں ہیں. تو آپ جب بنو عبد الاشہل قبیلے سے گزرے تو حضرت سعد بن معاذ, ان کا ایک بھائی تھا عمر بن معاذ, وہ میدان احد میں شہید ہو چکا تھا. اب وہ بوڑھی ماں آئی, اور جو ہی بیٹے نے دیکھا اپنی ماں کو آ رہی ہے رسول اللہ کی طرف, تو اس نے فٹ کہا یا رسول اللہ, یہ میری ماں ہے, یہ میری, تعارف کروایا. حضرت اس کا نام تھا بی بی کبشہ, وہ آگے بڑھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا, حال پوچھا. سرکار نے ان کے بیٹے کی تعزیت کی. وہ بیٹا جو میدان احد میں ذبح ہو چکا, حضور نے اس کی تعزیت کی. اس بی بی نے آگے سے کیا کہا, کہا آقا آپ سلامت ہیں تو سب کچھ سلامت. اب آپ بتائیں کتنا اخلاص ہے اپنے دین کے ساتھ.
کتنی مخلص ہیں اپنے اللہ اور رسول کے ساتھ. یہ جملہ بظاہر چھوٹا سا ہے کہ حضور ہر مصیبت چھوٹی ہے، آپ سلامت ہیں، آپ رہیں، آپ کا مشن سلامت رہے. سرے نیاز کا کیا ہے، رہا رہا نہ رہا نہ رہا. حضور آپ سلامت ہیں، سب کچھ سلامت ہے. اب بی بی کی آنکھوں میں ظاہر ہے اندر جو بھٹیاں سلگ رہی تھیں، آنسو نے تو اپنا رستہ بنانا تھا، وہ تو بہہ رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی نے کہا سرکار ہر گھر میں رونے کی آواز آ رہی ہے، دعا کر دے، دعا کر دے. حضور نے دعا کی، اے اللہ ان کے غم دور کر، ان کے حزن کو دور کر، غم کو دور کر، ان کے پیاروں کی سفارشیں ان کے حق میں قبول فرما. اسی وقت حضور مسکرائے. آقا مسکرائے کیوں؟ فرمایا ادھر دعا منہ سے نکلی، ادھر جانے والوں کی دعائیں تمہارے حق میں قبول ہو گئی. اب آگے بی بی نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے چاہا تھا کہ روؤں گی، آپ نے تو آنسو ہی چھین لیے. ہائے ہائے ہائے. آپ نے یہ خبر دے کر کہ جانے والے اللہ کے حضور پہنچ گئے اور انہوں نے تمہاری سفارش کی، جو یہاں کھڑے ہو وہ تو بخشے ہوئے تھے، تم بھی بخشے گئے. ان سے مل کر ہمیں رونا تھا، بہت رونا تھا. ان سے مل کر ہمیں رونا تھا، بہت رونا تھا، پر تنگی وقت ملاقات نے رونے نہ دیا. ان سے مل کر ہمیں رونا تھا اور بہت رونا تھا، پر تنگی وقت ملاقات نے رونے نہ دیا. عشق میں غیرت جذبات نے رونے نہ دیا، ورنہ کیا بات تھی کس بات نے رونے نہ دیا. رونے والوں سے کہو ان کا بھی رونا رو لیں. رونے والوں سے کہو ان کا بھی رونا رو لیں. رونے والوں سے کہو ان کا بھی رونا رو لے، جن کو مجبوری حالات نے رونے نہ دیا، جن کو مجبوری حالات نے رونے نہ دیا. ایک ہی صدمہ ہو، ایک ہی صدمہ ہو تو رو لیں. آتش ہم کو تو ہر روز کے صدمات نے رونے نہ دیا. اللہ ہم کو تو ہر روز کے. اب یہ حوصلہ کتنا بڑا سمجھ آ رہی ہے. بیٹا کٹ چکا اور اماں کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے حضور آپ سلامت ہیں تو خیر ہی خیر ہے. خیر ہی. اس سے بھی بڑی بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی میدان سے نکلا ہی چاہتے تھے، ایک بی بی دوڑی ہوئی آ رہی ہے، ایک ہی لفظ کہہ رہی ہے کہ ما فعل رسول اللہ. وہ کوئی ہے سجنا دی خبر دے وے.
وہ کہتے ہیں نا مفت خرید کرے کوئی سانو، مفت خرید کرے کوئی سانو تے حال دے سجنا دا۔ ہائے ہائے ہائے، پوچھ کیا رہی ہے؟ ما فعل رسول اللہ، کوئی سرکار کی خبر سنائے۔ جب قریب پہنچ گئی میدان کے تو جوں ہی ایک لاشے سے گزری، کسی نے کہا بی بی یہ تیرے خامند کی لاش پڑی ہے۔ کس کی؟ میں آپ کو پچھلے جمعے یا کسی وقت میں نے بتایا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا تھا عورت کے سینے میں اپنے خامند کے لیے ایک خاص مقام ہوتا ہے، لیکن خامند کے لاشے سے گزری، کان میں آواز پڑی یہ تیرے سرتاج کی لاش ہے، وہ استرجعت، کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون، واستغفرت، کہا مولا اسے بخشے۔ ہوندیاں نا ساڑھے محلے آلیاں ایتھے ڈاڈھی بڑی تے پتھر دلے، خامن دی لاش تو گزر گئی ہے، صرف اے آگ کے آگے نکلی، پھر وہی لفظ ما فعل رسول اللہ، خاوند کو چھوڑو سرکار کی خبر دو۔ پھر جو گزری ایک لاشے سے کان میں آواز پڑی یہ تیرے بھائی کی لاش پڑی ہے۔ اس واقعے کو سب سیرت نگاروں نے لکھا ہے، کسی نے بھی بس نام نہیں لکھا بی بی کا، باقی سب کچھ یہی لکھا ہے۔ بنو دینار کی عورت تھی، جب بھائی کے لاشے سے گزری آواز پڑی بھائی کا لاشا، کہا انا للہ، سرکار کی خبر دو۔ آگے نکلی اسی رنگ میں، اسی جوش میں، ایک ہی بات کرتی ہے کوئی سرکار کی۔ حضرت شاہ حسین کہتے ہیں جے کوئی خبر متران دی لیاوے، میں نو شک پہندا یا تسی بے ذوقے ہو؟ اللہ اکبر۔ وہ ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں نا، انہوں نے کہا تقریر بے سری نہ کریں، اس لیے میں صبح آیا ہوں سفر سے، تو کیوں جی پیر جی جاگ دے پہ ہو نا؟ صبح آئے ہیں ہم، نماز آ کے گھر پڑھی ہے صبح کی، پھر ادھر چلے آئے الحمدللہ۔ تو مجھے چیئرمین ہوں نا مسجد دے چیئرمین کمیٹی دے، تے انہاں دے اتے ہی پھر سارا دار و مدار ہوندا ہے، تے انہاں میں نو آکھیا بے سری تقریر نہ کری، اور میں لگا ہویا تے جے تسی بھی بے سرے تے کم، اس لیے رل مل کے یہ ہم نے کام کرنا ہے۔ حضرت مادھولال حسین کہتے ہیں جے کوئی خبر متران دی لے آوے تے ہاتھ دے دینیاں چھلے۔ آئے آئے، کیا محبت ہے، کیا پیار ہے۔ جے کوئی خبر متران دی لے آوے تے ہاتھ دے دینیاں چھلے، پیراں پیندی منتاں کر دی پر جانا تے پیا کلے۔ میں بھی جانا جو کراں جن دی کوئی میرے نال چلے۔ او بی بی کیا کہتی ہے بھائی ہے اللہ بخشے، سرکار کی بات کرو۔
آگے گئی قتل ابوہا و اخوہا و زوجہا، آگے گزری، لفظ تھا ما فعل رسول اللہ، آواز پڑی یہ تیرے باپ کی لاش ہے۔ باپ کی لاش سے بیٹی گزری اور تکا بھی نہیں، ایک ہی طرف نظر ہے کہ میرا محبوب کدھر ہے، سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں، تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری دنیا کون دیکھے گا، تمہیں میلے میں سب دیکھیں گے، میلہ کون تمہیں اس کو وزن لگائیں۔ خامند گیا، اس کا لاشا وہیں پڑا ہے، خامند کا لاشا، بھائی کا لاشا، اب باپ کا لاشا، 3 لاشیں کٹی پھٹی پہچانی بھی نہیں جا رہی، گزر رہی ہے، کوئی پاگل ہے، ہوش نہیں ہے، باپ کی لاش ہے، لیکن لبوں پہ کیا ہے، ما فعل رسول اللہ۔ اب جس وقت آگے گئی، امام حلبی سیرت حلبیہ میں کہتے ہیں وہاں ابنہا، آگے اپنے جگر کے ٹکڑے بیٹے کا لاشا، 4 لاشیں ایک ہی گھر کے، یہ عورت ہے یا پتھر، سینے میں سنگ ہے، آہن ہے، لوہا ہے، فولاد ہے، آخر یہ بھی کسی کی اولاد ہے، لیکن اس کے ہونٹوں پہ نہ کسی کی بات ہے، نہ دماغ میں کسی کا خیال ہے، ایک ہی ذات کا خیال ہے، وہ آمنہ کا لال ہے، نہ کان دھرتی ہے، نہ پاؤں دائیں بائیں رکھتی ہے، سنی انسنی کر رہی ہے، ایک ہی بات، کسی نے دی صدا، او دیوانی حضور سلامت ہیں، پب پہ بھار دے کے اونچا کیا اپنے آپ کا، ارونی ہے مینو وکھاؤ تا چین آوے، اللہ او دکھاؤ تو مجھے چین آئے، میری نظریں سرکار کا چہرہ دیکھیں تو مجھے اطمینان آئے۔ میاں صاحب کھڑی والے کہتے ہیں کہ ایسے پب پہ کھڑی ہے جیسے سرو آزاد، حیران کھلوتا، کدے گیا ہو مری کلام تے اچے درخت تے سدھے انج کھلوتے نے جویں کسے دے انتظار دے وچ کھلوتے نے، او پہاڑ دے اتے چڑھ کے کھلوتے نے اچھی تھان تے کہ پتہ نہیں یار کدوں آ رہا ہے تے کدوں آوے گا، کدے انتظار کیتی جے تواڈی ایسا ہی کر دے رہے ہیں، جمعے والے دن بھی سانو ہی کرنی پیندی، یہ بس چند بندیاں نوں چھڈ کے، سرو آزاد حیران کھلوتا، کدے پیسے بھر کے مریوں ہو آؤ، ہن موسم جے سبحان اللہ، وہ درختاں نوں ضرور ویکھنا، اچے تے سدھے تے ٹبے پہاڑی تے انج کھلوتے نظراں وچھا کے کہ مائی کدوں آوے گا، اس سرو آزاد حیران کھلوتا تے پیر زمین وچ گڈے، اچا ہو رستہ ویکھے، متا یار کتھوں سر کڈے، اچا ہو اے صرف 4 روٹیاں کھائی نہ جاؤ، کچھ غور بھی فرماؤ، اچھا ہو
رستہ ویکھے مت یار کی دو سر کڈے جب بی بی نے کہا دکھلاؤ تو قرار آئے دکھلاؤ تو قرار آئے اتنی دیر میں نیڑے سرکار آئے دوڑی دوڑی جا کے حضور کا دامن پکڑا یاد بھی نہ رہا باپ مر گیا یاد ہی نہ رہا بیٹے کا لاشا وہ پڑا ہے دامن پکڑ کے جو جملہ کہا وہ ہر کتاب کی چھاتی پہ نقش ہے تک کے کہتی ہے کلو مصیبت بعدہ کا جلالو ہن پاویں پہاڑ بھی ٹوٹ جائے میرے تے ہون بھاویں بجلی کڑکے بھاویں زمین دھڑکے ہون بھاویں مر جاواں تسی مل گئے ہو چین ملا قرار ملا نبیوں کا سردار ملا گھر تک سوچتے جائیں کیا ایسا ممکن ہے ہو صنف نازک عورت کو کہتے ہیں وہ عورتیں سفر کر رہے تھے میرے نبی پاک تو عورتیں تھیں اونٹوں کے اوپر ایک صحابی تھے ان کا نام تھا انجشا ادا کم سی جس طرح ہوندے نا بلوچ ڈھول بلوچا موڑ مہاراں اے بلوچاں دے ہاتھ وچ ہوندیاں کتے کو بیٹھا تے نہیں نکیلاں تے مہاراں تے رات نو سفر کرنا تے مہار سٹ لینی اتھے تے بندہ کوئی نہیں تے رات دا موسم میں تے گائی جاندے نے ڈھول بلوچا موڑ مہارا آپے کی توئی یار وے کیوں تھی کھڑوں آوازار وے تو اب یہ جو آگے ہوتا ہے یہ وہ اونٹوں کو چلانے والا ہودی خان اس کو ہودی کہتے ہیں ہودی پڑھتا جا رہا ہے اور اونٹ جب سنتے ہیں تو مست ہو جاتے ہیں جب وہ مست ہو جاتے ہیں انہیں ہوش نہیں رہتا اتے بھار بھی ہے اتے مست جب ہو جائے نا بندہ تقریر کوئی چج دی بندہ کرے تے سنن والا بھی چج دا ہووے تے پتہ نہیں لگدا 1.5 گھنٹہ گزر کیویں گیا تے او اتو بندہ ہوئے بے سرا رج کے تے انہوں چج دی گل بھی نہ آوے تے ایک منٹ جیڑا او پورا قیامت دا گزردا ہے بندہ انج ویکھدا ہے پھر انج ویکھدا ہے مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑ جاتے ہیں اور گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں اللہ اکبر انجشا اس نے مہار پکڑی ہوئی ہے اب اس نے ہودی شروع کی اونٹ ہوئے مست اور جب مست ہوئے تو چلے تیز جب تیز چلے تو کجاوے اٹھ انج سموت کار دی طرح نہیں ٹر دے اے انج انج جو پہاڑ اپنا دریا دے وچ پانی جاندا نا انج انج سپ دی طرح اٹھ بھی او بیبیاں دے کجاوے ہلن تے ہور کسے نو پتہ لگے نہ لگے مدینے آلے صدا دیتی اوے انجشا جی سرکار اوے ذرا ہولے 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 ٹور تے اے اپنا گانا بجانا بھی ذرا آہستہ کر تینوں پتہ نہیں اٹھاں دے اتے آب گینے نہیں آب گینے نہیں سمجھ آئی آپ گینے یعنی شیشے دی شے تے بڑی نازک آپ گینے نہیں کتھے ٹوٹی نہ جان یعنی آپ نے آپ گینے کتنی خوبصورت عورت کی عظمت شان اور عورت کی نفاست کو میرے نبی نے کمال بیان کی کہ یہ آپ گینے ہیں نازک کہیں ٹوٹ نہ جائیں
اللہ اکبر، اتنی نفیس اور لطیف اور ذرا کمزور سا مزاج ہے عورت کا. عورتوں میں نا گھر دو ترے تے چودھری ہوری نو غصہ آ جائے تے ایک نو کٹن گے انہوں تے روون گیاں، وہ دوجیاں انہوں نہ تو کوئی پوچھے، ایک کٹین دی پہیے تے چیکاں. یہ ہے اندر کی وہ نرمی. اتنی نرم خو قدرت نے بنائی، لیکن اتنی پتھر ہو گئی ہے کہ 4 لاشیں، خاوند، بیٹا، بھائی، باپ، 4 لاشیں پڑے ہیں، اس کو ایک ہی کی تلاش ہے. نہ ہوائے عیش و نشاط میں مجھے سیم و زر کی تلاش ہے، جو سکون قلب عطا کرے مجھے اس نظر کی تلاش ہے. جو سکون قلب عطا کرے مجھے اس نظر کی تلاش ہے، جو حسین بھی ہو پردہ نشین بھی ہو میرے دل کا مکین بھی ہو. جو حسین بھی ہو پردہ نشین بھی ہو میرے دل کا مکین بھی ہو. مجھے ڈھونڈنا ہے کہیں بھی ہو، مجھے ڈھونڈنا ہے کہیں بھی ہو، مجھے اس نظر کی تلاش ہے. بڑے سے بڑے مرد کا پتا پانی ہو جاتا، لیکن عورت ہو کے وہ کر گئی کہ قیامت تک کوئی مثال. یہ تو یہ ہے خود رفتگی کی مثال، نبی کے عشق میں ڈوبنے کی مثال یہ ہے. اور دوسری طرف جنگ یرموک لگی ہے، 1.25 لاکھ کافر ہے، چند ہزار مومن ہے. یہ وہی جنگ ہے جس میں ایک مجاہد نکلا اور حضرت ابو عبیدہ کو کہا کہ سرکار نو کوئی سنیا دینا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ایک مجاہد نکلا، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح جو سپاہ سالار تھے، ان کو کہنے لگا کہ سرکار نو کوئی سنیا دینا ہے تے میں چلیاں. کیا یقین ہے کہ مر کے حضور ملیں گے؟ ایک وہ ہیں نبی کے دور کے مجاہد صحابہ کے جنہیں پتا ہے ادھر چلے گی تلوار ادھر ملیں گے سرکار. ایک ہیں میرے دور کے پڑھے لکھے غدار. نہیں سمجھ آئی؟ ایک یہ مردود ہے، کہتے بندہ مر گیا تے مٹی میں مل گیا. وہ صحابی ابو عبیدہ سے کہہ رہا ہے کوئی سنیا ہے تے دیو اسی ملن چلے ہاں. اگوں ابو عبیدہ یہ نہیں کہتے پاگلا تو تے مر چلے ہیں ٹوکے نال تینو اگلیاں نے پرزے کر دینا ہے. انہاں بھی آکھیا آکھیں آکھے کی انہاں نو آکھیں سرکار جیڑے تساں وعدے کیتے سن سارے پورے ہو گئے نے. علامہ ڈاکٹر حضرت محمد اقبال رحمت اللہ علیہ، حضرت محمد اقبال قادری رحمت اللہ علیہ، لاہور شہر میں ان کا مزار ہے. انہوں نے اس واقعے کو اپنے لفظوں میں منتقل کیا. کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ کو جب اس نے کہا میں حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کیا مطلب ذبح ہونے جا رہا ہوں، جب ظاہر ہے میں مروں گا سرکار میرے استقبال کو آئیں گے، پھر جو بھی بات ہے میں کہوں گا. تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ کہہ دینا میرے نبی کو کیا کہوں، کہنا کہ ہم پہ کرم کیا ہے خدائے غفور نے، پورے ہوئے وہ وعدے جو ہم سے کیے تھے حضور نے.
اس کا نام ہے جنگ یرموک، ٹھیک ہے؟ مسلمان چند ہزار، رومی کافر 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ۔ اس جنگ کے اندر عجیب بات آ گئی، حضرت اکرمہ بن ابی جہل، پہلے میرا خیال ہے ہم پیچھے چلیں، پہلے اکرمہ کی بات میں نے کرنی ہے۔ آج یہاں ہے میدان میں اسلام کے لیے لڑ رہا ہے، اور لڑ کس شان سے رہا ہے؟ ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ جب اترا نا میدان میں تو پتہ ہے نعرہ کیا مارا؟ کہا من یبایعنی علی الموت، ہے کوئی جیڑا مرن دے اتے میرے نال بیعت کرے۔ پیو ساری زندگی اسلام نو مکاندا رہیا تے پتر اسلام دے جھنڈے لاندا رہیا۔ واہ ربا واہ، تیرا راز نہ لبا ہے کہ نہیں؟ ابو جہل دا پتر باپ اسلام مٹاتے مٹ گیا، بیٹا اسلام کا جھنڈا لہراتے لہراتے امر ہو گیا۔ یہ میرے رب کی شان ہے۔ میاں محمد بخش کہتے ہیں چورانو چورانو بیٹے دیندا، بلکہ چورانو دیندا بیٹے ولی الہی، چورانو دیندا بیٹے ولی الہی، تے ولیاں دے گھر پیدا کردہ میرے وانگ گناہی۔ ہے بے پرواہی، چورانو دیندا بیٹے ولی الہی، تے ولیاں دے گھر پیدا کردہ ساڑے وانگ گناہی۔ کچھ پرواہ نہیں در اس دے دائم بے پرواہی، بادشاہ تو بھیک منگاوے تے تخت بہاوے گاہی۔ اللہ، یہی کرما ہے۔ ابو جہل کا بیٹا ہے، کہتا ہے کوئی جو میرے ہاتھ پہ مرنے کے لیے بیعت کرے، کیونکہ پتا ہے کہ اتنی بڑی فوج کے ساتھ یہ چند ہزار کیسے لڑیں گے؟ مار نہیں سکتے، مر تو سکتے ہیں، مار نہیں سکتے لیکن مریں گے، ایسے نہیں مریں گے، کچھ کریں گے۔ تو جناب اکرمہ اترے میدان میں، 400 ساتھی موت پہ بیعت کر کے نکل آئے، لڑتے لڑتے کشتوں کے پشتے لگا دیے، ہزاروں بچھا دیے، لاشیں بچھا دیے، ایک ایک کٹتا رہا، گرتا رہا۔ اب بات ذرا توجہ سے سننا، گرتے گئے، یہ 400 کا 400 کٹ گیا اسی جگہ پہ، لیکن ہزاروں پھڑکائے۔ جب گرے تو اکثر کی جان میں ابھی جان کی رمق تھی، زندگی کی رمق تھی، پیاس کی شدت تھی۔ ایک نے آواز دی العطش، پانی کا گھونٹ مل جائے۔ دوڑا کوئی، اٹھایا پانی کا پیالہ، آ کے اس کٹے پھٹے لاشے کے منہ سے لگایا۔ ساتھ والے نے آواز دی العطش، کٹا ہوا جسم، آخری سانسیں ہیں۔ اس نے اشارہ کیا میرے ہونٹوں سے ہٹا دے، اسے پلا۔ اس کے پاس پہنچا، پچھلا گزر گیا، اگلے کے پاس پہنچا، اس سے اگلے لاشے سے آواز آئی العطش، پیاس، پانی۔ اس نے اشارہ کیا
ہٹا لے اسے پلا. پتہ نہیں 9-10 ایسے ہی ایک نے بھی گھونٹ منہ سے نہیں لگایا. سارے کہتے رہے اگلے کو پلا میری خیر ہے. جس قوم میں یہ جذبے ہوں اسے قوم کہتے ہیں، اسے قوم کہتے ہیں، اور اسے محمد کی قوم کہتے ہیں صلی اللہ. انہیں محمدی کہتے ہیں. تے ہونے میں اگر آکھا نا حاجی صاحب اج تسی ذرا ایک دیگ ونڈنی ہے تے توانو بھی منت کرا ذرا ترتیب نہ لینا تے تماشا ویکھنا. وہ جڑا وڈے قد والا ہے انہیں انج کرنا ہے، انہیں اپنے ہاتھ دا قد دا فائدہ چکنا ہے. میرے ورگے بیچارے تھلے تے اس وڈے قد والے دی بلے بلے. انہیں پھر ایک ہاتھ نہیں کرنا، دوویں کرنے تے پھر باہر نکل کے شرمانا نہیں. انہیں آکھنے تینوں ایک نہیں لبھی میں 2 لے آیا. ان کو کہتے ہیں بھیڑ بکریاں. یہ قوم شوم نہیں ہوتی. قوموں کی علامت یہ ہے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، جب سر نے ساتھ چھوڑا سجدے کیے نظر. موت کو منہ سے لگا لیا، گھونٹ پانی کا نہ پیا، یہ جذبے کے ساتھ کہ میری خیر ہے میرا بھائی پی لے. یہ ہے جنگ یرموک کا واقعہ. اب اسی جنگ کے اندر اسی اکرمہ کی بیوی بھی جس کا نام تھا ام حکیم، ابو جہل کی بہو اور ابو جہل کی بھتیجی، 2 رشتے. کس رشتے گھر سے ہے؟ بیٹی اپنا ابو جہل کے بھائی کی، بہو ابو جہل کی، بیوی اکرمہ کی. پہنچی کہاں ہے؟ میدان یرموک شام میں. کس لیے؟ کہ میں زخمی مسلمانوں کو پانی پلاؤں گی. اے جڑی مسجد صدیقی ہے محلہ صدیق پورا ہے، اے لوہے والی پلی تو 15 کلومیٹر دور ہونی ہے. میں ملک صاحب تھوڑا دماغ اچ رکھ کے کنی دور ہونی ہے؟ 15 کلومیٹر. اچھا تسی ہن بولنا نہیں، تھوڑا دل ایک گل بھی میں ہی کراں، تھوڑا زور نہ لگے، بچا لو. ہاں تسی اے آواز دی بھی قربانی نہیں دینا چاہتے. یہ چند فرلانگ ہے نا جی، عثمان چوک یہ کھڑا ہے، لیکن وہاں سے بھی اگر آپ کو کہا جائے کہ یہاں بیبیوں کے لیے کوئی نماز نفل کا پروگرام ہے، بیبیوں سے کہیں ذرا تشریف لے آئیں، سے منہ چک کے ایسا کھڑے او ادھے. اے مولوی اعلیٰ مزاج ہے نا. مولوی صاحب نو کسے آکھیا سرکار میرے کول دعوت ہے، انہیں آکھیا پکا کیے رہندے کتھے ہو؟ انہیں آکھیا او دروغے والے تو پرلے کنارے تے. پکا کیے؟ انہیں آکھیا زردات پلات حلوہ. انہیں ٹھک میرے جیسے حضرت صاحب نے کہا اچھا اے دروغے والا حضرت صاحب اے دروغے آلہ تے آ گیا بندہ صدیق پورے دی دوجی گلی چوں. انہیں آکھیا جی قادری صاحب میرے گھر تساں کرم فرماؤ تے آؤ تے روٹی کھاؤ. اساں پوچھیا پکا کیے؟ انہاں آکھیا دال. میں کہ رہندا کتھے؟ انہاں کہ اے دوجی گلی دے نال. میں کہ او کیا کریں گے ہم؟ جنگ یرموک شام کے ملک میں چلنے والے مکے مدینے سے چلے ہیں، اور گئے اس لیے نہیں کہ سیر کریں گے،
اس لیے گئے ہیں کہ اگر تلوار نہ چلا سکے، کسی نے بھاگنے کی کوشش کی تو آگے دیوار بن کے ہم کھڑی ہوں گی۔ دو کام کرتی تھیں بیبیاں، ایک کام یہ کہ کوئی زخمی ہے پانی پلانا، دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ زخموں کے اوپر پٹیاں کرنا، تیسرا کام یہ ہے کہ اگر دشمن حملہ کرے اور کوئی گھبرا کے پیچھے دوڑے تو سب سے آخری صف بیبیوں کی ہوتی تھی کہ بھاگنے نہیں دینا، اور اگر بھاگنے کی کوشش کرے تو بی بی صفیہ کی طرح دوپٹہ اتار کے آگے کرنا، اگر نہیں لڑ سکتا تو دوپٹہ پہن تلوار مجھے دے دے۔ رومی کافر نیچ تھے، نیچ۔ اب انہوں نے جس وقت دیکھا کہ مردوں سے چند ہزار نے ہمارے دانت کھٹے کر دیے، اب انہوں نے دیکھا کہ عورتوں کے جو خیمے ہیں ان کی طرف کوئی مسلمان مرد نہیں ہے، تو چند نیچ عورتوں کے خیموں پہ حملہ آور ہوا۔ اب بیویوں نے دیکھا کہ یہ نہتھی عورتوں کی طرف یہ نامرد دوڑے آتے ہیں، تو ابو جہل کی بہو اکرمہ کی بیوی، اس نے کہا بیبیوں کیا کریں؟ ادھر تھی حضرت اسماء بنت یزید ابن سکن، یہ عمر رسیدہ بی بی، اس نے کہا فکر نہ کرو اور کچھ نہیں، تو خیمے جن کھونٹوں پہ اڑے ہیں یہ کھونٹے کھینچ لو، ادھر تلوار ادھر بانس، بانس بھی کیڑے ٹنٹا آلے، تے بی بی ام حکیم نے ایک بانس چھکیا، دوسرا اسماء نے چھکیا، تے پتہ اس ویلے لگا کہ 9 رومی ذبح کر ڈالے حضرت اسماء نے، تو 7 کافر مار ڈالے ام حکیم نے۔ کتنے؟ 9 کافر تلوار زن جنگ والے زور آور، ایک عورت نے۔ اب سوچو جن کی نہتھی عمر رسیدہ بیبیاں 9 کافر میدان میں پھڑکاتی ہیں، ان کے مردوں کی طاقت کا عالم۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے انہی کو پیش نظر رکھ کے کہا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو اے جڑے ستے انہاں ہاتھ کھڑا کرو ذرا جلدی جلدی، اجے جاگ دیں جی، لبیک لبیک الجہاد، ماشاءاللہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ جدوں تکر اسی اے نہیں پڑھیا سانو سمجھ نہیں آئی، ہون سمجھ آئی کہ جس قوم کی بیٹیاں اتنی دلیر بہادر ہیں، ان کے بیٹوں کا تو اندازہ کیا کر سکتا ہے۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، بلکہ مومن ہے خود تقدیر الہی۔
کون اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یاد رہے گا بی بی اسماء نے 9 کافر پھڑکا دیے ڈنڈکے کے ساتھ۔ حضرت ام حکیم ابو جہل کی بہو ہے، قدرت کی کمال کے نہیں ہے۔ ابو جہل کیا کرتا رہا، بیٹے نے ہزاروں، یہ وہی اکرمہ بن ابو جہل ہے کہ جس نے جنگ احد کے اندر وہ 40 اپنا مرد جو کھڑے تھے پہاڑ کی چوٹی پر، ان کے سالار کو اسی نے شہید کیا تھا۔ کل قاتل تھا، آج مقتول ہے، کل ظالم تھا، آج شہید ہے۔ اللہ، یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ یہی ام حکیم بہادری دیکھ لی ابو جہل کی بہو کی، اور بہادری اور ہمت دیکھیں کہ جب مکہ فتح ہو گیا، یہی عورت تھی، اب حوصلہ کر کے پہنچ گئی سرکار کی خدمت میں۔ میرا نبی پھر میرا نبی ہے، حکمت و دانش کا شہنشاہ میرا نبی۔ یہ یاد رکھیں میری ایک بات، میرے نبی کا فرمان ہے انزل الناس منازلہم۔ ہم اپنے استاد اپنے مرشد کو تکتے تھے، وہ کسی کو کسی انداز میں ملتے، کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی یہ چکر کی یہ، اور ہم مولوی بن کے سوچیں تو اچھی بھلی دل کے اندر کانٹے چبھتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کی چکر ہے۔ لیکن اب سمجھ میں آئی جب حدیث پڑھی، میرے نبی نے فرمایا ہر شخص کو جس کا وہ حقدار ہے وہ پروٹوکول دو۔ ایک ہوتا ہے اس کو بیٹھے ہوئے آپ ایک ہاتھ بھی دے دیں راضی ہے، ایک کو 2 دے دیں تب راضی، ایک کو سینے سے لگائیں تب راضی۔ وہ جب مکہ جنگ حنین ختم ہوئی نا، مدینے آلیا نور حضور نے ٹکا نہ دیتا، وہ جڑے نویں اجے انج سمجھ آ رہی ہے، اجے پکے نہیں شاکے جنے، حضور نے ایک نو بلایا، فرمایا 100 بکری تیری، 200 تیریاں۔ تے یہ جڑے ہوندے نا نوجوان منڈے، انہاں دے ذرا زبانہ بھی تیز تے سوچ ذرا محدود، ایک دوجے نو آکھن لگے یہ جڑیاں نوازشاں شروع ہو گئی ہیں نا مکے آلیاں تے، لگدا ہے سرکاراں دا پروگرام ایتھے ہی رہن دا ہے۔ یہ ہر دور دے وچ دماغ دے وچ سارے صدیق اکبر اور مولا علی نہیں ہوندے، سوچائیں چ فرق ہوندا ہے۔ یہ بھی سوچ آئی نا، یہ جڑا سرکار انہاں ایک کل آئے نے کلمہ پڑھے آنے اجے بھی ڈاواں ڈول نے تے سارا کچھ حضور انہاں نو ہی دتی جاندے نے، اے جنہاں کندیاں تے بٹھایا تے ایتھے تک پہنچایا انہاں دا خیال ہی نہیں آیا۔ یہ لگدا ہے کہ سرکار ہوراں دا پروگرام ہن ایتھے ہی رہن دا ہے۔ میرے نبی، میرا نبی اور بے خبر، سب سے پہلے ان کو بلایا، آگے بٹھایا، پھر باقی مدنیوں کو بلایا۔ آپ نے فرمایا کچھ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید میرا پروگرام مکے رہنے کا ہے، کیونکہ میں نے مکے والوں کو سب کچھ دے دیا۔ فرمایا کیا ہن ذرا جاگ کے، جڑے ستے ہو بھی جاگ پو۔ میرے نبی نے فرمایا کیا تم اس تقسیم پہ راضی نہیں ہو؟ کوئی بکریاں لے جائے، کوئی چاندی لے جائے، کوئی سونا لے جائے، کوئی لے جائے مال تے تسی لے جاؤ آمنہ دا لال تے اپنے نال۔ اللہ
کوئی لے جائے اونٹ، کوئی لے جائے بکریاں، کوئی لے جائے سونا، کوئی لے جائے چاندی، کوئی لے جائے مال، تے تسی لے جاؤ آمنہ دا لال، او بھی اپنے نال میں بھی جانا، میں جانا جوگی دے نال، کنی مندرا پا کے متھے تلک لگا کے، میں جانا جوگی دے۔ ہائے ہائے ہائے، جب حضور نے فرمایا کیا تم اس تقسیم پہ خوش نہیں ہو، نکلی چیخیں، مارے دھاڑے، ہاتھ چومے، پروانوں کی طرح گھومے، وہ نوجوان رو رو کے کہیں اساں راضی، لکھواری راضی، لے جن مال، تسی چلو ساڑے نال، تو جو میرا ہے میں بے سر و سامان ہی بھلا، للہ الحمد میرا سر و سامان تو ہے، تجھ کو مانگ کر میں نے مانگ لی ساری کائنات، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ اللہ سرکار بیٹھے تھے، مرد بھی آئے، عورتیں بھی، ایک عورت آئی، باقی آئی تھیں، سرکار نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اے جو آئی ابو جہل دی بہو، میرا نبی اٹھ کھلوتا، سر تے ہاتھ ٹکایا، فرمایا سلامت روے دیے تیرا سایہ، سونے سمجھ نہیں آیا، اے وڈے ٹاپ دا دشمن، سب تو وڈا دشمن، او دی بہو، او دا اے پروٹوکول، فرمایا جو نبی سمجھدا ہے تسی کی سمجھو، او دا سارا کفر اتھے ہی موک گیا۔ انہیں آکھیا میں تے سمجھے اسی جاواں گی، میری لاش دے پرزے پرزے کرا کے سٹے گا جانوران دے اگے، پر او تے اٹھیا انج جی میں فاطمہ دا استقبال کردہ ہے، میں نوی زہرا انہیں سمجھے ہیں، انہیں اتھے ہی ہتھیار، اتھے ہی موک گئی۔ انہیں آکھیا گلاں بڑیاں کرنیاں سن، پر ہن گلاں بھولی گیا، ہن کلمہ ہی پڑھا دے۔ آہا میرے دل میں تھی کہ کہوں گا میں، میرے اے حاجی نواز صاحب کتے بیٹھیں، آج میں انہوں نے یاد کر کر کے تقریر، بلکہ ڈر ڈر کے تقریر کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تے کتے دا ڈر بھی بڑا ضروری ہے، تے جے کسے دا ڈر ہے تے شکر کرو، سبحان اللہ۔ میرے دل میں تھی کہ کہوں گا میں، یہ جو دل پہ رنج و ملال ہے، میرے دل میں تھی کہ کہوں گا میں، یہ جو دل میں رنج و ملال ہے، جب وہ آ گئے میرے سامنے تو نہ رنج تھا نہ ملال تھا، میرے دل میں تھی کہ کہوں گا میں، یہ جو دل میں رنج و ملال ہے، جب وہ آ گئے میرے سامنے تو نہ رنج تھا نہ ملال تھا، پس پردہ سن کے تیری صدا، واہ
جب تلک آنکھ بند تھی سامنے نظر کے وہ نور جمال تھا، کھلی آنکھ تو نہ خبر رہی کہ یہ خواب تھا یا خیال تھا، کھلی آنکھ تو نہ خبر رہی کہ یہ خواب تھا یا خیال تھا۔ بی بی نے کہا گلاں بڑیاں سن پر ہن بھول گئے تیری راہ وچ رول گئے، ہن کلمہ پڑھا سانو اپنا بنا، پر رو پئی میرے مدنی آکھیا او بیٹی روندی کیوں ہے؟ انہیں آکھیا میں تے ہوئی آباد پر گھر ہو گیا برباد۔ فرمایا او کی ہویا؟ انہیں آکھیا میرا گھر والا ابو جہل دا بیٹا تواڈے کولوں ڈر گیا، او کدے پاسے منہ کر گیا، میرے بچے رول گئے۔ سونیاں مجرم اسی وڈیاں، اساں ظلم بڑے کیتے تواڈیاں بیٹیاں بچیاں نال، اساں ہر پاپ دا اقرار کردے ہاں، پر تو تے کریم ہے، تیرا بابا کریم ہے، تیری نسل کریمہ والی ہے، کرم کما میرا اجڑیا گھر وسا۔ مدینے والے آکھیا دس کی چاندیے؟ انہیں آکھیا تساں اعلان کر چھڑے آئے چند کافر جنہاں وچ میرے سر دا تاج بھی ہے، جتھے ملے ذبح کر دے ہو۔ میرے سونیاں کرم فرما پہلے معافی دے سر دی، پہلے معافی دے او دے سر دی، پھر میں عرض کر دیاں کہ میں نو اجازت دے میں جاواں گی جتھے بھی ہے انہوں لے کے آواں گی، تیرے دروازے تے کھڑا کراں گی، پر تو کرم کما معافی دے۔ لجپال دی اکھاں وچ انتھواں دی برسات، فرمایا جا بیٹی اساں وعدہ کیتا تیرے خامد دے سر دی معافی۔ انہیں آکھیا بڑی بے یقین قوم ہے ساڑی، بڑے بد یقین لوگاں تیرے نال لڑدے رہے مردے رہے، کوئی نشانی اگر دے میں او مننے گا نہیں ابو جہل دا پترے، تے میں انہوں آکھاں گی سونے دے کول آ معافی لبے گی، او ابو جہل دا پترے مننے گا نہیں، سونے آ کوئی نشانی دے انہوں وکھاواں گی تیرے کوچے وچ لے۔ سرکار نے سر تے ہاتھ پایا دستار اتار کے فرمایا لے جا، اور کی چانی ہے؟ اللہ لے کے نشانی ٹردی نسدی بھجدی، تساں سسیاں تے ہیراں سنیاں، تتی تھی جوگن چودھار پھراں، سنج بر تے شہر بازار پھراں۔ کدے گئے ہو سمندر تے مدینے آلے مکے آلے سمندر تے؟ کتھے مکہ کتھے مدینہ کتھے سمندر وچ کنے پتھر نے، کس طرح دا رستہ ہے، اور نسدی بھجدی دوڑ دی ڈگ دی پہنچ گئی سمندر دے کنارے تے پچھے ملامہ کولوں کہ میرا سر دا تاج کسے تکے آئے۔ منتاں کراں ملاح دے نال، منتاں کر دی پتا تاں لگا کہ میرا خاوند اکرمہ بیڑی تے چڑھ گیا، او یمن آلے پاسے منہ کر گیا، پر بیڑی آ گئی مجدار دے وچ۔ واہ واہ صدقے جاواں تیرے اتو دستار دیتی، ادو بندوبست بھی کر دیتا، بیڑی
پھس گئی میرا بیڑا اڑیا وچ کپراں دے تے جتھے مچھ نہ پیندے ڈر کے بیڑا پھسیا منجدار دے وچ تے ملاواں آکھیا اگے اسی جا نہیں سکدے کسے لات نو یاد کیتا کسے منات نو یاد کیتا مونا ملاواں آکھیا نہ لات دی دال گلنی ہے نہ منات دی ایتھے چلنی ہے ایتھے اللہ ہی کم اکرمہ ماری ٹکر انہیں آکھیا کتھے نسیا جانا ہے اگر قدرت واپس لے چلیے چل چلیے او دے والے میں بھی جانا جو کراں جن دی کوئی میرے نل واپس کنارے تے آیا بی بی مار دیے کوکاں تے کڈ کے لمیاں ہوکاں تے آکھ دیے آجا نہ جا رک جا ٹھہر جا او اکرمہ دور تو ویکھیا میری بیویے تے مار دیے کوکاں آکھ دیے نہ جاؤ دل توڑ کے جانے والے دل کی بات بتاتا جا دل توڑ کے جانے او دل توڑ کے جانے والے دل کی بات بتاتا جا اس دل کو کیا سمجھاؤں اس دل کو سمجھاتا جا او دل توڑ کے جانے والے دل کی بات اگر سرکی تمہیں سمجھ آئے کہتے اروار دا واسی پار نہ ون اروار دا واسی آدن رہن آلا او اروار دے رہن آلے پار نہ جا اروار دا واسی پار نہ ون نہ راسی او چس میں مروے سان اروار دا واسی پار نہ ون نہ راسی او چس میں مروے سان پت پتن تے میں کھڑی رات روساں میرا چین نہ کھس میں مروے ساں پت پتن تے میں کھڑی رات روساں میرا چین نہ کھس میں مروے ساں چھٹ تانگاں پردیس دیاں چھٹ تانگاں پردیس دیاں نہ کر بے وس میں مروے ساں نہ کر بے وس میں مروے ساں نہ شاد دیکھی راہ سن گھن سے تے ونجنے بس میں مروے ساں اروار دا واسی پار نہ ون نہ راسی او چس میں مروے ساں سٹ تانگاں پردیس دیاں میرا چین نہ کھس میں مروے ساں ناشاد دیکھی راہ سن گن سے تیں ونجنے بس ابو جہل کا بیٹا
کفر کا سرپنچ، کفر کا راٹ، پلٹا بیڑی پہ بیوی کے آنسو دیکھ کے دل گھبرایا، نیچے آیا، تو کیسے آئی؟ اس نے کہا میں اکیلی نہیں آئی، تیری امان بھی خیرات میں ساتھ لائی۔ اس نے کہا عورت ہے مروائے گی، یقین اب بھی نہیں ہے، عورت ہے مروائے گی، تجھے خبر ہے ہم کیا کیا کر چکے ہیں، ہم نے کیا کیا ظلم نہیں کیا، کیا کیا ستم نہیں کیا، ہماری فرد جرم تجھے پتا ہے؟ اس نے کہا چاہے سمندر کے قطروں جتنے تیرے گناہ، چاہے صحرا کی ریت کے ذروں جتنے تیرے جرم ہیں، صحرا کی ریت کے ذرے، سمندر کے قطرے تھلے 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 تے مدینے آلے دی رحمت بلے بلے۔ تو رحمت دی چھل ویکھی، تو نہیں محمد دی شکل ویکھی۔ انہیں آکھیا پاگل عورتیں مرواؤ ہیں، کدے لے جاؤں ہیں؟ انہیں آکھیا تینوں میں محمد عربی دے دروازے تے لے جانا ہے۔ انہیں آکھیا ہوش وچ آ، ہوش وچ آ، چند دن جی لین دے، چند دن مینو سا لے لین دے، پردیساں چ مرن دے مینو، تو مینو جا کے تلواراں دے تھلے نہ سٹ۔ انہیں آکھیا پاگل نہ بن، تو محمد نو ویکھیا ہی نہیں۔ آئے ہائے ہائے، جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں۔ اے جیڑے مولوی مناظرے پہ کر دینے جی یہ علم ہے، یہ نہیں ہے، نبی یہ کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا، انہاں کوڑھیاں میرے نبی نو نہ پڑھیا نہ سنیا نہ جاتا۔ ایک کالیاں کتاباں پڑھ کے انہاں دے دماغ کالے، دل کالے، نرے کالے، انہاں نو کی پتہ کینے کملی والے۔ جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او بول دے نہیں۔ جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او بول دے نہیں۔ انہیں آکھیا ساری عمر میں تیری مندی رہیاں، اج میری من، ساری عمر تیرا پیو ساری دنیا نو منواندا آیا، تو بھی اسے پیو دا پتر ہے، منواندا ہی رہے ہیں، اج ساڑی بھی من لے، میری مان لے تے آ جا۔ انہیں آکھیا آخدہ کی سی؟ انہیں آکھیا اے سنان والی گل نہیں ویکھن والی ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہاں ہاں ہاں، ہون تک ویکھدا رہے ہیں ابو جہل دے پتر دی آنکھ نال۔ اے ویکھ دے مکے دے کافر بھی رہنے تے ویکھیا صدیق نے بھی ہے، پر
ویکھیا ابو جہل نے بھی تے ویکھیا عمر نے بھی، ویکھیا ابو لہب نے بھی تے ویکھیا علی نے بھی، پر اکھ دا فرق اے لاہور والے مولوی بھی تقریراں کردے نے تے خان محمد قادری بھی بولدا ہے۔ اللہ انہیں آکھیا چل سنی سنائی تے کن نہ دھر، تھوڑی جی ہمت کر ایتھے نہ مر، پیر اگیرے کر۔ انہیں آکھیا چل پھر انجتے انجی صحیح، اتھے بھی ڈبنا تے ہون پھر اساں اے مہار تیری کندے تے سٹ دیتی، لے چل مالک دے ہاتھ نتھ اساڑی۔ تے بی بی نے پھڑیا پلا ٹروے جھلا، وارث شاہ فقیر دا پھڑ پلا، جنہیں ٹوٹیاں نو پھر گنڈنائی۔ وارث شاہ فقیر دا پھڑ پلا، جنہیں ٹوٹیاں نو پھر گنڈنائی۔ کھچ دی لے چلی تے جدوں مدینے آلے دے سامنے آیا، ابو جہل دا بیٹا آیا، مدینے والا اتھے اٹھ کے مسکرایا تے مرحبا دا نعرہ لایا۔ اللہ او ہویا حیران عقل سرگردان، اتنا میرے جیسے مجرم تے اللہ دا محبوب مہربان۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ مدینے والے نے کھولیاں باواں، آو چاچے دیا پترا میں تیرے تو صدقے جاواں۔ بس اٹھ کے سینے نال لایا، فرمایا ہون تے چھڑ دے پھیری، مک گئی دیری، اے گل تیری میری، دے میرے ہاتھ میں ہاتھ، چلے گا میرے ساتھ۔ او دی گردی او اکڑی گردن جھوک گئی، گل ایتھے مک گئی۔ انہیں ہاتھ وچ ہاتھ جو پایا، پھر او ویلا بھی آیا کہ جیڑے ویلے اے ابو جہل دا بیٹا قرآن پڑھدا سی تے واجد وچ آندا سی تے قرآن نو ایتھے رکھ کے، اے تیرے سارے پاکستان دے مولوی بھی اے نہیں کر دے، مکے تو لے کے لاہور تک ابو جہل دا بیٹا اینج کرے تے آکے کلام و ربی، کلام و ربی، اے واجد وچ قرآن نو چوک کے تے پھر آکھے میرے رب دا کلام ہے، میرے رب دا کلام ہے، اے میرے محمد تے انعام ہے۔ عورت اونجتے بڑی کمزور،
جے مچا دے وے کتے شور تے سارے جنگل دائی یہ مور دیکھیا نہیں کہ ابو جہل کے گھرانے کو دوزخ سے بچا کے لائی ہے انہونی ابو جہل نام بھی آتا ہے سارا کفر نیچے ہو جاتا ہے یہ سب سے اوپر کھڑا ہے لیکن یہ ایک عورت کا کمال ہے بے شک اوپر رب ذوالجلال ہے سامنے آمنہ کا لال ہے لیکن اس بی بی کا بھی کوئی کمال ہے اس کا نام ام حکیم ہے یہ بیٹی ہے ابو جہل کے بھائی کی بہو ہے ابو جہل کی لیکن بات ہے ایک عورت کے عقل کی اس لیے میں نے دوسرا جمعہ ہے میں یہ بتا رہا ہوں کہ عورت اگر راہ حق پہ چل پڑے تو سمندر اس کا راستہ روک پہاڑوں کی چٹانیں اس کے آگے دیوار یہ برے رستے پہ چلے تب بھی یہ اچھے رستے پہ چلے برے رستے پہ بھی چل جائے تو اس کو پھر بھی کوئی روک اچھے رستے پہ چل جائے تو یہ خدیجۃ الکبریٰ بھی ہے یہ فاطمۃ الزہرا بھی ہے یہ صدیقہ حضرت عائشہ بھی ہے یہ فرعون کے گھر میں آسیہ ہے یہ چلتے ہوئے دریا کے کنارے ام موسیٰ ہے یہ برائیوں کے گڑھ کے اندر مریم ہے اللہ تعالیٰ ان بیویوں کا صدقہ ہماری ماؤں بہنوں بچیوں کو ایسی خوبصورت سیرت عطا کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین